कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर काली फेंकी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी गुस्ताखी का एक मामला ठंडा नहीं होता कि दूसरा मामला उठा दिया जाता है। हमारे सबसे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। नाज़रीन इकराम, दरअसल ये मामला महाराष्ट्र से खुलकर आया है, जहां पर एक आम आदमी नहीं बल्कि एक पुजारी, एक पंडित ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। और ये बात देखिए कि जिसको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, उसी की पार्टी ने इस पर खुलकर आवाज़ उठाई है और इस शख्स की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल बता दें आपको, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने कल ही इस पर खुलकर आवाज़ उठाई है और उलमा मशाइखीन की एक वफ़द को लेकर जाकर वहाँ पर पुलिस के पास उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है और इसकी गुस्ताखी पर गिरफ्तारी की मांग की। और इसी तरीके से साबिक़ा एमएलए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही के, जिनका नाम है वारिस पठान, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई। पैसी साहब का एक मुख्तसर सा क्लिप समाअत फरमाया। और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर काली फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। नाज़रीन इकराम, इस तरह से गुस्ताखी का जो मामला आया है, वारिस पठान ने इस पर क्या कहा, मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए साहब, अभी मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, हार्ट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहाँ पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गंगागिरी महाराज, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। गुस्ताखी को लेकर औरंगाबाद महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। उसने क्या कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, ना ये अपनी जबान से बोल सकता हूं, लेकिन जहन में इतनी गलाजत का भरा होना ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी धर्म के धर्मगुरु या मुसलमानों के पैगंबर के बारे में एक हल्की बात बोल देना या अपशब्द बोल देने या उनकी शान में गुस्ताखी कर देनी, मुसलमान इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान हर जुल्म ज़ाती सह सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं सह सकता है। इसको लेकर इम्तियाज जलील एक बार चुनाव प्रचार में, जो AIMIM के पूर्व सांसद हैं, वो वहां गए थे, तब उनका काफी उन्होंने सम्मान किया था। जो ये गंगागिरी महाराज है, इसने उसको लेकर इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है, पहले वो वीडियो देखिए। देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए रजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था।
مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پربھاوت ہے، آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں. تو وہیں پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بڑی تعریف کی. اس وقت اگر مجھے یہ پتا رہتا تھا کہ یہ مہاراج کے دماغ کے اندر میرے نبی کے خلاف، میرے پروفٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے تو شاید میں اس جگہ پہ قدم ہی نہیں رکھتا تھا اس میں. لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعریف کی. اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں کر کے. تو یہ صحیح بات ہے کہ میں نے اس سے ملا تھا، لیکن اس وقت اس کے بھگوے چولے کے پیچھے ایک موالی چھپا ہے کر کے مجھے بالکل قطعی پتا نہیں تھا. ورنہ اگر مجھے یہ اس وقت میرے سامنے اگر رہتا اور میرے نبی کے خلاف اگر بولتا تو میں اس وقت اسی سٹیج کے اوپر کیسا جواب دیتا شاید اس کو سمجھ میں آ جاتا. کرام کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے، ہمارے غصے کا اظہار کیے اور یہ بتائے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہانت مہاتما اور گرو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن وہ دے رہے تھے جو ان کا کام نہیں ہے. آپ اپنی اچھائیاں بتائیے گا. اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے ذاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے، کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے. ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے. ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے ایف آئی آر رجسٹر ہوئے اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے. تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر ٹیڑھ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب آپ ایک بات سمجھ لیجیے گا، آج جمعے کا دن ہے. آج 3 الگ الگ شہروں کے اندر، ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے، نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے. اجازت کون دے رہا ہے؟ نندربار کے اندر ہے تو آج جمعے کے دن نماز کے وقت میں آندولن کیا جا رہا ہے. امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے. تو یہ اجازت کون دے رہا ہے کہ جمعے کے دن اس طرح کے معاملے کو؟ ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیاچار ہو رہا ہے. ہم نے دونوں ہی ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندا کی ہے. ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے. لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانیں بند کرواؤ، آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے، ایک شڑینتر ہے. اور ہم تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے، خاص طور سے آپ کا غصہ جائز ہے. ہم اس مدعے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے. دنیا کا مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف. لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں. وہ سازش رچ اسی لیے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں. تو میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو مانیں گے. ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے. آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے. ستارہ پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی آر رجسٹر ہوگی، سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلب کیا جاتا ہے اور وہ کلب کر کے ہم نے یہ کہا ہے کسی ایک پولیس اسٹیشن میں بھی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے، ان کو کلب کر کے آپ اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم ایک یہ دیے ہے کہ کئی مہینوں سے
ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے. اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیے ہیں. 2 مہینہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے. اس کا انورڈ ہے. ہم نے وہ کاپی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لیجیے, تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹس بنا کے وہاں پہ کس طرح کی اشلیل باتیں کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی کارروائی کرنا. پولیس کمشنر صاحب نے آشواسن دیے ہے کہ میں ہر طریقے سے جو بھی مدعا ہم نے اٹھایا ہے انہوں نے ہمیں سہکاریہ کرنے کا, ایکشن لینے کا انہوں نے بھروسہ دلایا. نیوز دیکھنے کے بعد اب تو ایک بات ہر ایک سمجھدار پڑھے لکھے بھارتیہ, پڑھے لکھے اور سمجھدار ہندوستانی کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس وقت پورے ملک میں, پورے دیش میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے جذبات سے, ان کی فیلنگ سے اور ان کے سینٹیمنٹ سے بس کھیلا جا رہا ہے. اور یہ اتفاقی طور پر نہیں ہے بلکہ منظم طریقے پر کیا جا رہا ہے, پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تاکہ دونوں طرف کے لوگ اچکتے رہے, بھڑکتے رہے, آپس میں الجھ کر لڑتے مرتے رہے یا کم سے کم بزی رہے. ہم ہندوستانیوں کو ذرا سی بھی فرصت یا وقت یا سمے نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہم کچھ سوچے سمجھے یا کریں. ایک مسئلہ جیسے ہی نپٹنے لگتا ہے, ہم ذرا سا بھولنے لگتے ہیں تو دوسرا پلان ہمیشہ تیار رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سالوں کا مینیو تیار کر لیا گیا ہے اور موقع سے ایک پلیٹ وقت کی مناسبت سے پروسی جا رہی ہے. کیونکہ کئی سالوں کے تجربے سے ان فرقہ پرستوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اب کسی بھی بات میں اور کسی بھی مدے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے میں آ رہا ہے. کیونکہ مسلمان کسی بھی مسئلے پر اتنا ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے, اتنا رد عمل نہیں دے رہا ہے جتنا گستاخی رسول پر کر رہا ہے. اور پھر کچھ جذباتی مسلمان سر تن سے جدا کے نعرے لگا کر پھر جو ہندو ریئیکٹ کر رہا ہے اور جتنا اچھے انداز میں اور بڑھک کر رہا ہے اتنا کسی بھی مسئلے پر ہندو بھی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے. اس لیے ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. جان بوجھ کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں, جان بوجھ کے ویسی امیج بنائی جا رہی ہے تاکہ ماحول کو گرم کیا جا سکے, ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں الجھا کر بزی رکھا جا سکے, انہیں بھٹکایا جا سکے اور میڈیا پر ہمیشہ ایسی بھڑکتی ہوئی ہیڈ لائن بنی رہے. جتنے جلدی اس سازش کو, اس پلان کو, اس گھناؤنے پلان کو ہم سمجھے تو ہمارے لیے, ہمارے بھائی چارے کے لیے, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اچھا ہوگا. کیونکہ فرقہ پرستوں کے پاس پوری پلاننگ ہے, پوری سازش تیار ہے. کیونکہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مانسکتا کو وہ پڑھ چکے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. یعنی سادی زبان میں کہا جائے, جیسے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ اس کو میری چڑ معلوم ہے, اسی طرح ان فرقہ پرستوں کو ہماری چڑ پتہ لگ گئی ہے کہ کیا بولو گے یا کیا کرو گے تو یہ لوگ چڑتے ہیں, بس وہ چڑا رہے ہیں. ہندوتو کے نام پر ہندوؤں کو گرم کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو گرم کیا جاتا ہے. بس یہی چل رہا ہے اور جب تک ہم گرم ہوتے رہیں گے, جذباتی ہوتے رہیں گے, یہ چلتا رہے گا, کبھی بھی نہیں رکے گا. جس دن ہم ان مدوں پر گرم ہونا, یعنی گرم ہونے کا مطلب جذباتی ہونا بند کر دیں گے, یہ خود بخود بند ہو جائے گا. میری مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس جال میں, اس سازش میں بالکل بھی نہ پھنسے, کیونکہ گستاخی کرنے والے آزاد ہیں اور احتجاج کرنے والے آج بھی جیلوں میں بند ہیں. گستاخی کرنے والا
वीडियो बनाने वाला आज गिरफ्तार होता है, कल जमानत पर रिहा हो जाता है। लेकिन जिनके जज्बात को ठेस पहुंची है और जिनको दुख हुआ है, जिनको तकलीफ हुई है, उन्होंने एहतजाज भी किया, उनकी जमानत नहीं हो रही है, वो आज भी जेलों में बंद है। इसलिए मुसलमानों से मैं दरखास्त करता हूं कि वो इस जाल में बिल्कुल भी न फंसे, कानून को अपने हाथ में न ले। हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए जो भी एहतजाज किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, वो करें। लेकिन जज्बाती होकर कोई गैर कानूनी काम, कोई क्राइम या फिर कोई ऐसा नारा जो गैर कानूनी हो, ऐसा लगाकर फिरका परस्तों की जो साजिश है, नापाक साजिश है, उसको कामयाब न करें। हमारे हिंदू भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अगर हिंदुत्व अच्छी बात है तो बहुत खूब, बहुत मुबारक, लेकिन नोटबंदी हिंदुत्व नहीं है। डीजल और पेट्रोल पर बेशुमार बेहद टैक्स लगा देना और उसको महंगा कर देना हिंदुत्व नहीं है। गैस सिलेंडर का हद से ज्यादा महंगा हो जाना या उसको कर देना हिंदुत्व नहीं है। किसानों का कर्ज तले दबकर खुदकुशियां करना हिंदुत्व नहीं है। लाखों नौजवानों की नौकरियां छूट जाना हिंदुत्व नहीं है और करोड़ों नौजवानों को नौकरियां न मिलना हिंदुत्व नहीं है। बेरोजगारी का बढ़ जाना हिंदुत्व नहीं है। मुल्क का जीडीपी गिर जाना हिंदुत्व नहीं है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोगों का तड़प तड़प कर मर जाना हिंदुत्व नहीं है। नदियों में लाशों का तैरना हिंदुत्व नहीं है। तेल, आटा, चावल, दाल का, यहां तक के लिखने के पेंसिल का महंगा हो जाना भी हिंदुत्व नहीं है। आखिर में मैं हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं मेरे हिंदू भाइयों बहनों से और मुसलमान भाइयों और बहनों से कि उचकना बंद कर दीजिए, भड़कना बंद कर दीजिए, जज्बाती होना बंद कर दीजिए, एक दूसरे से नफरत करना बंद कर दीजिए और साजिशों के चुंगल में और जाल में आना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये सब हो नहीं रहा है, ये किया जा रहा है। इत्तेफाक नहीं है, प्लान है, साजिश है।